अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और ASJ न्यूज़ में फिर एक बार आपका मैं खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, मैं अमजदुल्ला बाग में हूँ और यहाँ पे सदर दफ्तर सैफुल्ला जो है दफ्तर है सैफुल इस्लाम, यहाँ दफ्तर पे मैं आज मौजूद हूँ। हमारे मौलाना हज़रत इरफानुल्लाह शाह क़ादरी चिश्ती साहब के पास। मैं यहाँ पे आने का मकसद नाज़रीन ये है कि आने वाले दिनों में स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टियाँ हो चुकी है और कई एक तलबा और तालिबात संक्रांति का जो है ना एकदम उनका एक मूड होता है, ये खेल समझिए संक्रांति की जो भी जो है पतंगबाजी जो होती है उसके अंदर मसरूफ़ हो जाते हैं और ऐसा लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, बाद समय जो है हादसत का शिकार हो जाते हैं। तो हमने जो है ना चाहा कि हज़रत से जो है ना बच्चों के लिए हिदायत के लिए चंद अल्फाज के लिए हम यहाँ पे मौजूद है। हज़रत आप सवाल समझ गया कि जो है जो संक्रांति का मौका रहता है बच्चे जो है टेरिस पे चले आते हैं, छत पे चले आते हैं, फिर बाद में फिर जब खींचते हैं हादसत का शिकार। अब उससे बचने के लिए उनके पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु का इरशाद गिरामी है, तुम अपने हाथों को खुद से अपनी हलाकत में मत डालो। तो ये हमारे मोहतरम ने जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है सवाल के तौर पर, ये दरअसल तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मजीद हमारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमको भेजा है, हमको इस बात की तालीम देता है कि हम हर वो काम से मोहतात रहें, उससे बचते रहें जिससे नुकसान हो सकता है, ख़ुद का भी नुकसान, लोगों का भी नुकसान। हर किस्म के नुकसानात से बचने के लिए कुरान मजीद और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहबरी फरमाई। ख़ास खुली तौर पर हमको इस बात की तालीम दी जा रही है, तुम अपने आप को हलाकत में मत डालो। कौन इंसान है जो अपने हलाकत में डालता है? लेकिन याद रखिए, जब शैतान आदमी को अपने दायरे में ले लेता है तो वो सारी गफलतों का शिकार बना लेता है और उसमें जो है हैरान और परेशान रहता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के खेल हैं। इस्लाम ने खेल कूद को मना नहीं किया है, मगर खेल कूद के ऐसे खेल जिसमें कोई नुकसान न हो। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी खेल थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी में के पास जाते, अपने पैरों को जो है पैर डालकर पानी में हिलाते, लोग देखते, तैराकी भी होती। इस किस्म के तफरीह के लिए तशरीफ़ ले जाते हुज़ूर पाक सहाबा किराम के साथ मुख्तलिफ़ अंदाज के। बहरहाल ऐसा काम जिससे कोई नुकसान हो सकता है, इस्लाम कभी भी उसकी ना इजाज़त देता ना उसमें कोई है। अब ये संक्रांति जो मामला है ये एक खेल है और मुख्तलिफ़ लोग जो है उसको खेलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। ये हमारे क्या बोलता है बलद, हमारे शहर, हमारे मुल्क के कुछ रिवाज के तौर पर भी खेल है, लेकिन आप देखते हैं कि इससे कितने बड़े बड़े नुकसानात होते हैं। देखने को समझ में नहीं आता, थोड़ी देर के खेल इतनी गफलत का शिकार, और पतंग खींचते हुए जो पीछे चले जाता है तो पीछे क्या हो रहा है उसको खबर नहीं है, और सामने भी जाता है तो सिर्फ उसकी नज़र ऊपर रहती है आसमान की, तो सामने क्या है उसको खबर नहीं होती। तो इस अंदाज से खेल में ऊपर, जैसा कि अभी आपको इशारा किया गया कि बच्चे ऊपर चले जाते हैं, छत के आखिरी कोने पे चले जाते हैं और वहाँ गफलत का शिकार हो जाते हैं। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि ऊपर के हिस्से में चले जाते हैं और जो इलेक्ट्रिक के तार जो है होते हैं, और तारों की वजह से, उसकी क़ुर्बत की वजह से कई अमवात इससे पहले हो चुके हैं। ये पतंगों के मामले में कई अमवात हुए हैं और ऐसे हमेशा अखबारात के ज़रिए से आपको इत्तलात मिलती है। और वो जब खींचा, मामूली तागा भी अगर आपके हाथ से खींच दिया जाए तो उस बजाय उसके कि उसको जो है स्पेशल तागा होता है, उसमें मांझा जिसको कहते हैं, वो तो पूरा जो है काट देता है, खून बहा देता है। किसी के हाथ, बच्चे खींचते हाथ उनके कट जाते हैं। अगर वो किसी दूसरी तरफ वो
جو ہے پتنگ گر گئے اور کھینچ رہا ہے تو کسی کا کان کٹ گیا, کسی ناک کٹ گئی, کسی کا گلا کٹ گیا, کبھی پیروں میں آ کر وہ تاپ لگ جاتے ہیں. تو اس سے بہرحال مختلف زاویوں سے جب دیکھا جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے نہایت ہی جو ہے نقصان دہ اور تکلیف دہ چیز ہے. تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ تو بچے خود بھی سوچیں, پھر ان کے والدین کے اوپر ذمہ داری. اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے والدین کے لیے, ان کی حفاظت کرنا ان کے اوپر لازمی ہے. وہ اپنے بچے اپنی جو ہے غفلت کی وجہ سے اگر کچھ حادثات کا شکار ہوتے ہیں, یہ اللہ کے پاس آپ کی پوچھ ہوگی. اور دوسرے پھر اس دنیا میں جو آپ کو جو نقصان بچے کو ہوگا وہ تکلیف آپ کو تو ضرور ہونے والی ہے. اس لیے اس سے احتیاط کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے, آسمانی سلطانی بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. بحق لا الہ الا محمد رسول اللہ. قبلہ خاص طور پہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ احتیاط برتنی چاہیے, ماں باپ کو ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے کہ اولاد جو ہے نا ماں باپ کے لیے ایک جو ہے نا عطیہ ہوتی ہے. بہرحال میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مانجھی کی وجہ سے ابھی کئی شہر حیدرآباد کے اندر ایک دو ایسے واقعات جس سے یہاں سے گلا کٹ گیا مانجھی کی وجہ سے, اور کان کٹ گیا, ایسے کئی ایک واقعات جو ہے نا رونما ہو رہی. تو ایسے بچوں کو سڑکوں کے اوپر ایک, اور دوسرا جو ہے ہر بستی کے اندر بڑے بڑے اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں. ان اپارٹمنٹس کی وجہ سے اوپر جو ہے نا بچے چلے جاتے جس کی کسی کی نظر کسی کی توجہ نہیں جاتی. ان کے لیے آپ کا کہنا کہ توجہ کرنی چاہیے نہ آنے والے سنکرانتی کے جو 3-4 دن ہے 8 دن ہے, چونکہ تعطیلات شروع ہو چکے ہیں, کل سے تعطیلات شروع ہو گئے. بعض طلباء کو آنے والے دن سے ہے, کسی کو آج سے تعطیلات ہو گئے ہیں. یہ تعطیلات کے موقع پر ہی جو ہے بیکار مباش کچھ تو کیا کر تو یہ کھیل کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اب یہ ہمارے محترم یہ خواہش کر رہے ہیں کہ یہ اپارٹمنٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں, تو اپارٹمنٹ سے بچنے کے لیے, ان کو بچانے کے لیے یہ تعطیلات کے موقع پر ان کو کچھ تعلیمی سرگرمیوں میں ان کو مصروف رکھا جائے. بیکار رہنے والا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے, کیونکہ الشیطان یجری کا مجرى الدم, اللہ کے رسول فرماتے ہیں شیطان انسان کی رگوں میں مثل خون کے دوڑ رہا ہے. تو کسی طرح سے غفلت کا شکار ڈالنے کے لیے کوشش کرتا ہے. تو والدین کو اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھتے ہوئے ان کو اس کا متبادل ایسا جو ہے کھیل کے انتظامات کر دیں جو گھر میں بیٹھ کر کر سکے. ان کو جو ہے کچھ مذہبی شعار, ابھی ہمارے ایک ہفتے کے لیے تعطیلات مل گئے تو میں بچوں کو جو ہے طلباء کو اس طرف توجہ دلایا کہ دیکھو بھئی ایک ہفتے میں تم یہ یاد کر لو, ایک ہفتے میں تم یاسین شریف پڑھنے کی یاد کرنے کی کوشش کرو. اس میں نماز کے فرائض, نماز تو آتی نہیں, بڑے چھوٹوں کو بھی یہ شکایت کا وقت نہیں ہے. بڑے بڑے لوگوں سے جناب ہاں ہم پڑھ لیے, کون سی کلاس میں, ایم ٹیک میں ہے, بی ٹیک میں ہے, کیا قرآن ہاں وہ پڑھ رہا تھا چھوٹ گیا تھا. جب نماز, اور نماز پوری آتی ہے, اچھی بات. فرائض نماز کیا ہے, ارے کیا بات ہے, جب نماز کے فرائض تمہارے کو نہیں معلوم تو کہہ کے مسلمان ہیں. اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک نماز میں فرائض بھی ہیں, واجبات بھی ہیں, سنتیں بھی ہیں, مستحبات بھی ہیں, مکروہات بھی ہیں, مفسدات بھی ہیں. یہ تمام جب تک نہیں معلوم ہوئے تو آپ کو نماز کیسا پوری ہو رہی ہے. یہ نماز تو والدین کی خاص طور پہ یہ تعطیلات میں یہ مصروفیت کہ نماز کے فرائض کی, نماز بول دے 5 فرض, ارے 5 فرض نہیں ہے نماز کے, تو 5 فرض سارا دن میں نماز 5 فرض ہے, لیکن نماز پڑھنے میں جو سنتیں ہیں, جو فرائض ہیں, جو واجبات ہیں, اس کو بچوں کو ایک ہفتے میں یہ یاد دلا سکتے ہیں. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اگر نماز سے غافل رہیں گے والدین کی بڑی پوچھ ہونے والی ہے. تو کم از کم ان تعطیلات میں ان کو ایک نیا ان کو مصروفیت ان کو ذہن بناؤ, اللہ اس کے رسول کا حوالہ دے کر یقین بنتے ہیں. اگر آپ نے بنائے, والدین نے بنائے, اور کون بنا سکتا ہے. 24 گھنٹے آپ کے جو مدرسے میں جاتے ہیں, 1 گھنٹہ عربی پڑھنے کو جاتی, کیا ذہن سازی ہوگی. ذہن سازی اصل والدین, پھر والدین میں والدہ سب سے اہم ہوتی ہے, سب سے اہم ترین مدرسہ ہوتا ہے اس کی گود. اللہ تعالیٰ تمام والدین کو اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے دین کی طرف راغب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال ناظرین, حضرت قبلہ کا آج کا جو پیام شہر حیدرآباد کے ان پرانے شہر کے ان لوگوں کے لیے, ان نوجوانوں کے لیے, ان بچوں کے لیے, ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے
جو آپ یہ ایک شوقیہ طور کے اوپر جو پتنگ بازی کرتے ہیں اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ کئی حادثات کا خود بھی شکار ہوتے ہیں اور دوسرے ابنائے وطن کے لیے بھی اور دوسرے مسافرین کے لیے بھی دوسرے راہگیروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں. آپ جو مانجا استعمال کرتے ہیں وہ مانجے سے کئی ایک مرتبہ نقصان اٹھا چکے ہیں اور آنے والے وقت میں شاید مستقبل میں آپ اس سے نقصان اٹھا سکتے ہیں. یہ جو ہے نا خوی امید ہے. لہٰذا حضرت کا جو ہے نا یہ میسج ہے کہ کئی جو اپارٹمنٹس ہے ان میں بچوں کا خیال رکھیے اور ان پتنگ بازی سے ان کو محفوظ طریقے سے کیجیے. پتنگ بازی منع نہیں ہے، پتنگ بازی کیجیے، لیکن بڑوں کی نگرانی میں محفوظ طریقے سے خود کی بھی جان بچائیے، خود بھی نقصان سے بچیے اور دوسرے ابنائے وطن کے لیے پریشانی کا باعث ہرگز مت بنیے. اور خاص طور پہ حضرت کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس سے پرندوں کو بھی نقصانات ہو سکتے ہیں. جو چائنا کا جو مانجا ہے وہ مانجا اتنا خطرناک ہے، اتنا صحتوں کا صحتوں کے لیے اتنا خطرناک ثابت ہو رہا کہ اس سے گلے کٹ جا رہے ہیں، کان کٹ جا رہے ہیں اور پرندے جو رہے آسمان کے اندر پرواز کرتے ہیں وہ پرندوں کے پر کٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. آپ تمام سے جو نا حضرت قبلہ نے آج اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ایسے چیزوں سے اور ایسے حادثات سے مستقبل میں بچیے اور اپنے بچوں کو بھی بچائیے. بہرحال ایک نئے عنوان کے ساتھ میں حضرت قبلہ کے ساتھ ایک مرتبہ ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ. جب تک دیجیے اجازت محمد جاوید کو. اللہ حافظ.